ہوگا تیرا۔ وہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، مجھے دنیا بھی نہیں چاہیے، آخرت بھی نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ جنت میں آپ کا جمال چاہیے۔ میں اس جنت کا خریدار ہوں جس میں آپ کا جمال ہو۔ اگر آپ کا جمال نہ ہو تو مجھے وہ جنت نہیں چاہیے۔ جنت تیرے کوچے کی تمنا میں رہے ہے، کوثر تیرے ساغر کا پیاسا نظر آیا۔ نہ ماہ میں دیکھا ہے نہ خورشید فلک میں، جو صورت خوباں میں جلوہ نظر آیا۔ واجب نے کیا صورت ممکن میں تجلی، واجب نے کیا صورت ممکن میں تجلی، بندہ میں خدا قطرہ میں دریا نظر آیا۔ تم پر جو غلام آج ہے اللہ مہرباں، یہ شیر محمد کا محابہ نظر آیا۔ اور ہے خضر خجستہ بھی تیرے دہن کا تشنا، بیمار نگاہ نیز مسیحا نظر آیا، بیمار نگاہ نیز مسیحا نظر آیا۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے وہ غلام جس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، نہ دنیا چاہیے، نہ عقبہ چاہیے، مجھے بس آپ کا دیدار چاہیے۔ سرکار نے فرمایا اب غیر ذالک، بخاری شریف میں حدیث ہے، ہم نے تمہیں جنت بھی عطا کی اور جنت میں اپنا جمال بھی عطا کیا، اپنی رفاقت بھی عطا کی، اب غیر ذالک کچھ اور بھی مانگ لے۔ جولی ہی میری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں، لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ رسول معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جسے اپنا جمال کراتے ہیں، جسے اپنا دیدار کراتے ہیں، پھر اسے نہ دنیا کی تمنا رہتی ہے، نہ عقبہ کی خواہش رہتی ہے، نہ کسی اور چیز کی اسے تمنا رہتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں ہمہ وقت محبوب کی تصویر ہوتی ہے اور وہ محبوب کے تصور میں گم رہتا ہے اور وہ نماز میں رہتا ہے، ہمہ وقت نماز میں رہتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو، نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو۔ تو دل حاضر ہو گیا تو نماز ہوگی، دل حاضر ہوگا تب نماز ہوگی۔ تو پھر کافر یہ کہتا ہے، بت پرست یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے میں اس کو سجدہ کروں، مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا خدا وہ ہے میں اس کو سجدہ کروں۔ اس نے بھی دل کو سجدہ کیا، اس نے بھی دل کو سجدہ کیا۔ خدا کو سامنے پایا تو وہ روبرو آئے، نہ جانے بے خودی میں کر دیا سجدہ کدھر میں نے۔ خدا کو سامنے پایا تو وہ روبرو آئے، نہ جانے بے خودی میں کر دیا سجدہ کدھر میں نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، ان کو ہوش ہی نہیں رہتی تھی۔ کوئی جناب کے دست بوسی کرتا تھا، کوئی جناب کے قدم چوبتا تھا اور ایسے گرتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں رہتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کمال کی ندامت ہے مجھے سر جھکانے کی، کہیں زمین خراب نہ ہو جائے تیرے آستانے کی۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلامان غلام جو ہیں وہ سارے جہاں کے سردار ہیں، سارے جہاں کے سردار ہیں۔ ہر کی عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ جو بھی اس ذات کریمانہ کا عاشق ہے وہ ساری کائنات کا سردار ہے، سارا جہان اس کا غلام ہے جو حضور کا غلام ہے۔ وہ کیا کہا حضرت سفینہ نے، شیر نے جب حملہ کیا تو سفینہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر حملہ کرنے والے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بندہ ہوں۔ میں حضور کا
بندہ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں. اگر وہ کہہ دیتے کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو شیر نے کہنا تھا ٹھیک ہے پھر میں اللہ کا شیر ہوں اور تو میری خوراک ہے. انہوں نے کہا میں حضور کا بندہ ہوں تو پھر شیر نے کہا شیر کے ہاں سفینے تاہی سن راہی دا جان دے جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے. تو شیر حضرت سفینہ کے قدم چومنے لگ گیا. اس نے کہا پھر میں آپ کا غلام ہوں, اگر آپ حضور کے غلام ہیں تو میں آپ کا غلام ہوں. تو شیر نے آپ کی تابعداری کی. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب آپ فرما دیں اے میرے بندو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں یا عبادی اے میرے بندو. مطلب کیا ہے کہ جب تک تو میرے محبوب کا غلام نہیں بنے گا میں تمہیں اپنی بندگی میں قبول نہیں کروں گا. میرا بندہ تو تب بنے گا جب میرے محبوب کا بندہ بنے گا, میرے محبوب کا غلام بنے گا, تب میں تمہیں اپنی بندگی میں قبول کروں گا. اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری تسبیح نہیں پکار رہی. زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ پتا پتا قطرہ قطرہ میری تسبیح پکار رہا ہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے محبوب کی عزت کرو, میرے محبوب کی توقیر کرو, میرے محبوب کی تسبیح بیان کرو شب و روز. دن رات میرے محبوب کی تسبیح پڑھو. یا اللہ کہیں فرماتا ہے کہ سارا جہان میری تسبیح پڑھ رہا ہے اور کہیں فرماتا ہے کہ محبوب کی تسبیح پڑھو شب و روز. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک تو میرے محبوب کی نعتیں نہیں پڑھے گا تو میں تمہیں اپنی بندگی میں قبول نہیں کرتا ہوں. اسی واسطے آدم تا مسیح ہر نبی ہر رسول نے محبوب کی نعت پڑھی. تورات میں حضور کی نعتیں, انجیل میں حضور کی نعتیں, زبور میں حضور کی نعتیں. اور داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے اور جنگلوں سے جانور آ جاتے تھے, آسمانوں سے فرشتے آ جاتے تھے, حوریں کان دھرتی تھی, اتنی ان کی سریلی آواز تھی. اللہ نے معجزہ دیا تھا داؤد علیہ السلام کو, کیا اعلیٰ آواز تھی. کائنات میں ایسی آواز نہ تھی جیسی داؤد علیہ السلام کی آواز تھی. ایسی شیرینی تھی, ایسی مٹھاس تھی. اور وہ آواز سنتے ہی انسان حیوان ہر چیز دم بخود ہو جاتے تھے, ہر طرف سحر جادو ہو جاتا تھا اور ان کے دل وہ مرغوب ہو جاتے تھے, وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتے تھے, آپ پر ایمان لے آتے تھے. اور زبور میں کیا تھا؟ زبور میں ساری محبوب کی نعتیں تھی, وہ حضور کی نعتیں پڑھتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام تورات میں حضور ہی کی نعتیں پڑھتے رہے, عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں حضور ہی کی نعتیں پڑھتے رہے. اور قرآن اللہ نے اس لیے نعتیں بنا کے بھیجا کہ قیامت تک تم میرے محبوب کی نعتیں پڑھتے رہو. اب قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سارا حضور کی نعت ہے, حضور کی صفت و ثنا ہے, حضور کی تعریف ہے. رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. اور آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. تو تمام قرآن, سارا قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. اور اللہ خود پڑھ رہا ہے اور مخلوق کو بھی فرما رہا ہے کہ تم بھی میرے محبوب کی نعتیں پڑھو. یہ تمام محافل, یہ تمام, یہ ساری کائنات کا, یہ جو ساری کائنات کا اللہ نے نظام بنا رکھا ہے, یہ نظام اس لیے قائم ہے کہ وہ حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. مولانا جامی نے فرمایا وصلی اللہ علی نور کذو شد نورہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. یہ جو زمین قائم ہے یہ حضور کی محبت سے قائم ہے. آسمان قائم ہے تو حضور ہی کے نور سے اور حضور ہی کی محبت سے قائم ہے. زمین و آسمان
یہ ساری کائنات کا نظام حضور کی محبت کے ساتھ قائم ہے۔ اور بابا جابی فرماتا ہے ہرگز نہ میرد آنکھ دلس زندہ شد با عشق سبتست بر جریدہ عالم دوام مات۔ اے شخص نہ مر بلکہ اپنے دل کو عشق کے ساتھ زندہ کر، اور جس کا دل عشق کے ساتھ بھرپور ہو گیا وہ کبھی بھی نہیں مر سکتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ عشق بازی میں رہا خوف کہ ہے درد و بلا، عشق بازی میں رہا خوف کہ ہے درد و بلا، عشق دردوں کی دوا تھا مجھے معلوم نہ تھا، عشق دردوں کی دوا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور میرے دادا پاک فرماتے ہیں نہ ملی جب کہ کہیں مرض محبت کی دوا، نہ ملی جب کہ کہیں مرض محبت کی دوا، درد دل ہی میں نہاں دارو درما نکلا۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق اور اس کی قوت لیاقت کے مطابق اور قوت جذب کے مطابق سرکار نے فیضان جاری فرمایا۔ وہ باکمال جس پہ نظر کرتا ہے اسے بھی باکمال کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا محبوب جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور وہ باکمال جس پہ نظر کرتا ہے اسے بھی باکمال کر دیتا ہے، اسے بھی باکمال کر دیتا ہے۔ وہ محبوب نے صدیق کو صداقت دی تو باکمال، عمر کو عدالت دی تو باکمال، عثمان کو شرافت دی تو باکمال، علی کو شجاعت دی تو باکمال، حسن کو سخاوت دی تو باکمال، حسین کو شہادت دی تو باکمال، غوث اعظم کو غوثیت دی تو باکمال۔ جس کو بھی جو دیا ہے سرکار نے باکمال کر دیا ہے، کیونکہ باکمال جب نظر کرتا ہے تو باکمال کر دیتا ہے۔ تو یہ سب باکمال ہستیاں ہیں اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اور ساری کائنات و ممکنات و موجودات کا ذرہ ذرہ رب کی تسبیح پکار رہا ہے اور محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے۔ ساری کائنات و ممکنات و موجودات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد اور حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی جانے نہ جانے، جب بھی وہ حضور کا نام لے تو اس کے ہونٹ محبوب کے نام کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس میں محمد کہتے ہیں نا، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، یعنی ہونٹ ہی سرکار کے نام پاک کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ اللہ کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں، محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کو ملانے والے ہیں، یہی حضور ہیں جو ملاتے ہیں۔ اور بنی نجار قبیلہ کی لڑکیوں نے کیا کہا؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی طلع البدر علینا۔ وہ دیکھو ودا کی پہاڑیوں سے چاند نمودار ہوا اور ہم میں وہ محبوب آ گیا جس کے ملنے سے خدا مل جاتا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا، ہم پہ شکر کرنا واجب ہو گیا۔ وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی طلع البدر علینا۔ وہ محبوب ہے کہ جو رب کا داعی ہے، رب تک پہنچانے والا ہے، رب سے ملانے والا ہے۔ جس کو مل گئے تو خدا کو مل گئے۔ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ جس نے بھی مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ تیری منموہنی صورت کو بنا سکتا نہیں کوئی، تو اپنی پاک صورت کو بذات خود مصور ہے، تو اپنی پاک صورت کا بذات خود مصور ہے۔ تو وقت کافی ہو چکا، ہم نے ایک اور محفل پر بھی جانا ہے۔
وہ اقبال نگر میں ہے، وہ ہمارے قریب ہی ہے اقبال نگر، تو وہاں پہ ہم نے وہ کیک بھی کاٹنا ہے اور 1 بجے ہماری وہاں پہ بھی حاضری ہے۔ تو آخر پہ میں نعت شریف کے 2-3 اشعار پیش خدمت کرتا ہوں، پھر میں اجازت لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے۔ بالائے بام کہتے ہیں کہ کوئی چیز لبالب ہو جائے نا، بھر جائے، اور پھر اوپر سے پھر اور ڈال دیا جائے تو وہ برتن چھلکنے لگے، برتن چھلکنے لگے۔ کرم آج بالائے بام گیا ہے، زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، ہم خطا بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں۔ کرم آج بالائے بام گیا ہے، زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے۔ سجائی گئی ہے دو عالم کی محفل، سجائی گئی ہے دو عالم کی محفل، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے۔ مجھے مل گئی ہے جہانوں کی شاہی، مجھے مل گئی ہے جہانوں کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں
رحمتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے محبوب کی محبت عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔